السلام علیکم، ایک نئی صبح کے ساتھ ماشاءاللہ اپنے گھر آنے کے بعد قسمیں ہم تو اتنے بیمار ہو گئے مطلب کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو نظریں ہی لگ گئی. اب نظریں تو ویسے ہی لگ گئی، مطلب شاید موسم کی تبدیلی تھی اور وہ وہاں کا اتنا ایٹماسفیئر اتنا کھلا ڈلا سا، اور ہم نے بھی خوب خود کو ہوائیں لگائیں، شیفون کے جوڑے ووڑے پہنے، تو بھائی نظر لگنا تو بنتا تھا. اور پھر میں تو اتنی وہ ہو گئی کہ میرا موڈ اتنا خراب، اور پھر گھر آنے کے بعد قسمیں اتنے کام ہوتے نا، اور میرے جیسی عورتیں جن کو مطلب کوئی چیز گھر میں وہ دکھ رہی ہے اور پھر وہ کچھ بھی کر لے نا، مطلب انہوں نے تو وہ کام کر کے ہی رہنا ہے. تو کتنے دن سے میں اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی تھی کہ یہ مجھے کروانا ہے، یہ مجھے کروانا ہے. جی ٹی وی تو لگ گیا تھا، اب اس کے بعد ایل ای ڈی کے بعد اس کے ڈیکوڈر کا مجھے مسئلہ ہو رہا تھا، اور یہ کتنے دنوں سے لا کر رکھا ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے نا مجھے پورے اپنے ٹی وی لانچ میں اتنی ڈسٹربنس دکھ رہی تھی. اور مجھے یہ ہوتا ہے، میں نے 2 دفعہ کہا، میں نے 3 دفعہ کہا میاں جی کسی کو لے آئے، بس وہ روز اتنی بزی لائف کے کہنا بھی اچھا نہیں لگتا تھا. پھر آج میں نے اور سالار نے نا مطلب ایک ٹیکنیک چلائی، کیونکہ اس کے لیے ڈرل مشین کی بڑی ضرورت تھی نا، کہ یہ ڈرل مشین کے بنا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس میں وہ مطلب سوراخ اس طرح کرنے تھے. اور پھر میں نے اور سالار نے مل کر اپنی بھرپور کوشش سے جو ہے نا اس کو لگانے کی ہم نے بھرپور کوشش کی. اور میں اتنا ڈر بھی رہی تھی کہ اگر یہ پٹھا سٹھا لگ گیا نا تو میرے میاں جی نے تو بالکل نہیں چھوڑنا، پھر یہی کہنا ہے کہ یہ چیز بھی آپ نے ضائع کر دی اور مطلب لگایا بھی صحیح نہیں. وہ ایک ڈر بھی تھا اور وہ ایک چیز بھی تھی. لیکن ماشاءاللہ اگر میں قسمیں ایک عورت نہ ہوتی نا، ایک پیور ہاؤس وائف نہ ہوتی، تو میں ایک سیریس بہت اچھی جو ہے نا، کہتے ہیں نا کہ ایک اچھا مرد ہوتی جو اپنے گھر کو بہت اچھے سے چلاتی. فائنلی اللہ کر کے میں نے یہ لگا دیا، اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے جو بچا کچا کلر تھا وہ بھی سائڈوں پہ لگا دیا، کیونکہ میں ایسی چیزیں بچا کے رکھتی ہوں، کیونکہ بچوں کا گھر ہوتا ہے تو پھر بندہ تھوڑا بہت. اور سارا جو فساد تھا نا وہ استری اسٹینڈ نے پھیلایا ہوا تھا، مینز کہ اتنا گند پھیلا ہوا تھا، مجھے لگ رہا تھا نہیں یہ اچھا نہیں لگ رہا وہاں، اور بالکل اس پہ کیونکہ ڈیکوڈر کا مسئلہ تھا. پھر میں اس کو یہاں لے آئی اور میں نے اپنی مصیبت کو حل کیا. اس کے بعد آج میں نے کہا کہ میں نے سارے گھر کی اچھے سے صفائی کرنی ہے. اب صفائی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑے سیٹسفائی، آپ مطلب آپ کو جب آپ کا گھر اچھا ہوتا ہے نا تو مینز اتنی اچھی فیلنگس آتی ہیں، دل کرتا ہے بس ٹھیک ہے اب بہت اچھا ہو رہا ہے سب کچھ. 2 دن خوب میں نے نیندیں ویندیں کی، کیونکہ تھکاوٹ تھی، اور پھر وہ کپڑے اور وہ چیزیں اتنی زیادہ تھی نا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. اسی طرح سب کو میں نے واشنگ مشین میں واش کر کے مطلب اس سے وہاں سے اتنی بجری، لیکن اتنی ریت نکلی ہر چیز سے. لیکن ایک چیز ہے، میں قسمیں ایسی جگہوں سے جب ہو کر آتی ہوں نا، اس وقت مجھے احساس ہوتا ہے کہ زندگی کے نظریے کتنے الگ الگ ہیں، گزارنے کے طریقے کتنے الگ الگ ہیں. ہم لوگ ہر چیز ہوتے ہوئے بھی مطلب 2 چیزوں کے لیے، ایک چیز کے لیے اتنا ہم لوگوں نے مردوں کو پریشان کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بنا ہماری زندگی گزر نہیں سکتی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ جس ماحول میں رہتے ہو، جس چیزوں میں رہتے ہو نا، تو آج کل یہ فسادات بھی اتنے پھیل گئے، مطلب گھر میں اتنی ڈیکوریشن، اتنی ہر چیز. ہاں مانتی ہوں ان سے سکون تو ملتا ہے، سکون تو کیا ملتا ہے، یہ عورتوں نے اپنے لیے اور جنجال پال لی ہے. دیکھیں پہلے زندگی میں 3-4 چیزیں ہوتی تھی، تب بھی زندگی اتنی بہترین گزرتی تھی. اب کہتے ہیں نا کہ ہماری نظروں کی سیٹسفیکشن کی وجہ سے نا ہم لوگ اتنا کچھ کرتے ہیں. بس اللہ پاک سب کے دلوں میں سکون دے. اصل جو مسئلہ ہوتا ہے نا، دلوں میں سکون، صحت مند زندگی، یہ جو ہے نا بہت اہمیت رکھتی ہے. اور ہم شاید ان چیزوں سے غافل ہوتے جا رہے ہیں، ان چیزوں سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی کی نمود و نمائش یا آسائش ہمیں سکون دے گی. بس اللہ پاک سے صحت مانگنی چاہیے. بس یہ جو ٹرپ تھا اس نے مجھے زندگی میں بہت ساری چیزیں دیکھنے اور سمجھنے کے لیے میرے لیے کافی تھا. لیکن میں دوسرے معنوں میں یہ بھی کہتی ہوں کہ گھر بناتے تو مرد ہیں لیکن انہیں سجاتی عورتیں ہیں. لیکن اگر وہ سجاتی بھی اسی صورت ہے نا جب آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے، آپ کے پاس آسائش ہوتی ہے، آپ کے پاس ضرورت ہوتی ہے، آپ کو اتنی پاکٹ منی ملتی ہے کہ اس میں سے آپ جمع کر سکیں. جب ایک انسان اپنی زندگی کو اتنی مشکل سے گزارے، اتنی دشواریوں سے گزارے، تو اس کے بعد وہ کیا جمع کرے گا، وہ کیا مطلب بچائے گا، اور وہ کیا مطلب کہاں لگائے گا، مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی. آج کل جو ملک کے حالات ہیں، میں سمجھتی ہوں جو چیزیں جس کے پاس ہیں اس پہ شکر گزاری جو ہے نا وہ بہترین ہے. اپنی چیزوں سے اپنے آپ کو پرسکون رکھنا،
خوش رکھنا اور اس کے بعد ایک اچھی لائف آپ گزار لیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اس دور میں آپ ایک اچھا سروائیو کر رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو ایک صحت مند لائف دے رہے ہیں، اس کے بعد ایک اچھا مستقبل دے رہے ہیں نا، اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ کوئی جو ہے نا ڈیمانڈس کرنا ہے تو ایک فضول سی چیز ہے۔ بس ان سب چیزوں کے بعد سب سے زیادہ مجھے خوشی اس چیز کی ہو رہی تھی جو میں نے ایک پٹھا سٹھا سا کام کر لیا تھا، مطلب پٹھا تو نہیں کیا تھا، بالکل ایک انجینئرنگ والا ہی کیا تھا اچھا سا کام، اور یقین کریں مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں اتنا اچھا، مجھے لگتا ہے میں 2 دفعہ 3 دفعہ کس سے کہتی ہوں، میں اس مطلب فساد میں کود جاتی ہوں اور میں کہتی ہوں بس مجھے یہ کرنا ہے، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ لائف از امیزنگ، مطلب اس میں آپ ہر وہ کام کریں جو آپ چاہتے ہیں اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کب تک دوسروں کے کندھوں پہ بندوق چلاتے رہیں گے؟ اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں، اپنی چیزوں سے محبت کریں اور اپنے کام کریں۔ میں نے کچھ چیزیں نکالی تھی آج، جو تھی میٹھا بھی بنایا تھا کیونکہ 13 رجب تھی، تو بس جو بڑے بوڑھوں کا کہنا ہوتا ہے کہ اچھا بنا لیا کریں، پھر اسی چکر میں میرے کو کچھ سمجھ نہیں آئی تو میں نے سوئیاں بنا لی، اور میں نے کہا چلیں، اور وہ یقین کریں وہ تو حلوہ ہی بن گئی تھی، مطلب اللہ جانے وہ کھانے والوں کو پتہ ہوگا، کیونکہ نئی سوئیاں ہوتی ہیں نا یہ یلو، تو ان کو آپ کتنا بھی کریں نا تو ان کی شکلیں ایسی ہی بگڑ جاتی ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ میں اس کو کافی اچھا کروں، اور اس کے بعد میں نے اپنے لیے چائے بنائی، چائے بنانے کے بس ہانیہ کا کوئی بیگ تھا وہ تھوڑا رف ہو گیا تھا، تو میں نے کہا یہ نکالتی ہوں، اور یہ محمد نے اتنا، مطلب بچوں کو نا جب پتہ چل جائے نا کہ ہمارے گھر کی کوئی ٹوٹی پھوٹی چیز بھی آپ کسی کو دے رہے، تو انہوں نے وہ رولے ڈالنے ہوتے اور وہ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان کی مائیں بھر کے ٹوائز بھی باہر پھینک دیتی، ان چیزوں کا ان کو اندازہ نہیں ہوتا، مطلب جب اندازہ نہیں ہوتا تو کچھ نہیں کہتے۔ اب یہ کہہ رہا تھا یہ بیگ نہ دو، میں نے ہانیہ کا بیگ چینج کیا، اور یہ بیگ جو ہے میں نے رف ہو گیا تھا نکال دیا تھا یہاں۔ بس شام ہو گئی تھی ہانیہ سے میں نے کہا نماز پڑھو، اور یقین کریں میں تو بار بار آ کے اسے تکے جا رہی تھی، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ میں نے آج اچھا سا ایک کام کر لیا۔ یہ تار تھی جو میاں جی خود لگا لیں گے، اور آج میں ان کے موڈ بھی دیکھنے والی ہوں کہ ان کو خوشی ہوئی یہ کام کرنے کے بعد یا میرے نہیں، ویسے ہو تو جاتی ہے ان کو، پھر وہ بات الگ ہے، اس میں سے بھی 10 کیڑے وہ نکال لیتے، پھر اس اسٹینڈ یہاں رکھ دیا۔ آج میں نے کہا کہ میں نے بریانی بنانی ہے، وہ بھی تہہ والی، بچوں نے بڑی ڈیمانڈ کی تھی، مطلب بڑی سمجھ لیں ریکویسٹ کے بعد بنی، کیونکہ میرا گلا خراب، فلو، اور میرا موڈ بالکل نہیں ہو رہا تھا، تو چلے میں نے کہا آج بنا لیتی ہوں۔ تو بس بچوں کی باتیں تو پوری کرنی پڑتی ہیں، اور پھر ابھی یہ ویکینڈ میں 2-3 چھٹیاں مل گئی ماشاءاللہ ہمیں، تو پھر میں نے کہا کہ آج میں بریانی بنا لیتی ہوں، پھر کل کا میرا کچھ تھا شیڈول تو وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی کہ کل میں نے ایک مزیدار سا جو ہے نا رکھا ہوا ہے کچھ اسپیشلی، میں نے کہا وہ میں آپ سے بتاؤں گی، اور میں نے بس اس میں پیاز اچھے سے براؤن کرنا ہے۔ اچھا تہہ والی بریانی مجھے لگتی ہے کہ جو نارمل بریانیز ہوتی ہیں اس میں نا تھوڑا اس میں زیادہ آئل کی کوانٹٹی ہوتی چیزیں، اس سے نا آپ تھوڑا لائٹ فیل کرتے ہیں، مطلب بڑا مزے سا آتا ہے، آپ ہلکے پھلکے چاول ہوتے، کہا تو تہہ والی نام سے تو لگتا ہے بڑے کوئی ہیوی ہوں گے، لیکن نہیں، کیونکہ جو چاول بوائل ہو جاتا ہے اس میں آئل کی کوانٹٹی ویسے ہی کم ہوتی ہے۔ تو بس میں نے اس میں بریانی پیکٹ مسالہ اور تمام وہ چیزیں تھیں وہ تمام میں ایڈ کروں گی، لہسن ادرک کا پیسٹ ہے، اور ساتھ ساتھ میں اس میں ابھی جو مجھے مزے کی ایک چیز لگی ہے نا، میں نے جو ہے نا گارلک اور اس کا جو منگوا لیا نا پاؤڈر، اس سے میری جان ہی چھوٹ گئی، مینس مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ میں کسی بھی چیز میں وہ پسا ہوا پاؤڈر ڈال دیتی ہوں، اور اس سے نا وہ جو ایک کوٹ کے چیزیں کرنا نا ان سے تھوڑی سی میں ریلیکس ہو گئی۔ بس اللہ پاک، میں کہتی ہوں نا کہ اللہ پاک بری نظروں سے سب کو بچائے۔ اللہ جانے کیا تھا، میں 2-3 دن اتنی بیمار رہی، اتنی ادھر سے آئی میں اتنا خوش تھی، اتنی ہیپی ڈیپی، بڑی تصویریں، بڑی پکچر، اور پھر وہ ایک دم سے ٹھا کر کے آپ نے گر جانا ہے، اور پھر 2 دن تو آنکھ نہ کھلنا، پھر وہ بچوں کو تو ہر چیز چاہیے ہوتی ہے، لیکن ماشاءاللہ بس مینجمنٹ کر لیتی ہوں، پھر وہ جیسے تیسے کر کے، پھر وہ عورتیں مجھے سمجھ نہیں آتا جو عورتیں دشمن ہو کر یہ کہتی ہیں کہ یار آپ کیا کام کرتی ہیں، کام تو ہم بھی کرتے ہیں۔ کام کرنا مقصد نہیں ہوتا، مینس کہ اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھنا، مینس ان پر پورا اترنا۔ ابھی میں جا کے چڑھ کے سو جاؤں کہ میں نے کھانا نہیں بنانا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، مجھے ہر حال میں بنانا ہے، تو میں اس چیز سے تھوڑی سی وہ ہوتی ہوں
کہ عورتوں کو سکون کب ملتا ہے، مطلب ان کی زندگی کا ایک مطلب کیا ہے، اس نے کب سکون کرنا ہے، کس دور میں آ کے اس نے سکون کرنا ہے۔ مردوں نے تو ریٹائرمنٹ لے لینی ہے، پھر بیٹھ کے ہم عورتوں نے ہی انہیں سنبھالنا ہوتا ہے، لیکن عورت کی زندگی میں کبھی وہ مقام نہیں آتا جب وہ ریلیکس ہو کے بیٹھ جائے۔ مطلب بہوؤں کے آنے کے بعد، بچوں کے آنے کے بعد ہر دور میں عورت کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، اور پھر وہ جو عورتیں ہی عورتوں کی دشمنیں بن کے کہتی ہیں نا کہ یہ عورتیں تو بھائی کچھ کرتی نہیں ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتا وہ عورتیں کس مینٹیلٹی کی شکار ہوتی ہے، یا ان کے ذہنی توازن میں کیا چیز ہوتی ہے۔ میں تو ہر عورت کو ایک ہی پیمانے پہ کھڑا کر کے بات کرتی ہوں کہ واقعی عورت اسٹرگل کرتی ہے، یقین مانتی ہوں میں، مرد بہت محنت کرتے کماتے، مین ایشو ہی ان کا کمانا ہوتا ہے، لیکن اس کمائی کو بھی صحیح جگہ پر لگانا اور ہر چیز کو مینیج کرنے میں جو عورت کا ہاتھ ہوتا ہے نا، وہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک سلوٹ دینے کے قابل ہے، لیکن پھر بھی ان کو کوئی سلام نہیں کرتا۔ اپنی اولاد بھی کر لے تو بڑی بات ہے، لیکن بس میں کہتی ہوں نا کہ اللہ پاک سے بس یہ دعا کریں کہ آپ نے زندگی میں جو کچھ کیا اس کو آپ کے بچے بڑے ہو کر مان لیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا تھا، اور آج ہم اس مقام پر ہیں، یا آج ہم اس کریڈٹ کو لینے کے بعد انہی لوگوں کے شکر گزار ہوں۔ بس یہ تو ایک نیک اولاد کی بات ہے۔ اب اللہ پاک سب کو نیک اولادوں سے نوازے۔ ماشاءاللہ میری بریانی بہت مزے کی تھی۔ میرے چینل پہ نئے آئیں تو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے، اور اس بریانی کی میں ریسیپی انسٹا پہ شیئر کروں گی اور یوٹیوب شارٹ پہ شیئر کروں گی۔ بس دعا کیا کر۔ ماشاءاللہ یہ زندگی ہے، بہت ہی پیاری ہے، بس اللہ پاک سب کو۔ اور آج میں نے کچھ اپنے لیے نیا کیا کہ امی نے کہا کہ کچھ اچھی سی نا ملٹی وٹامن لینا شروع کر دو، تو میں نے کچھ چینجنگ یہ کی ہے کہ کل سے میں کچھ لے رہی ہوں، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی۔ یقین مانے مجھے اتنے اچھے 2 دن میں رزلٹ ملے، اور بس یہ میری بریانی فل اینڈ فائنل تھی۔ پلیز نئے آئیں تو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔